اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں فعل، عمل اور صنع ان تین الفاظوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ فعل اور عمل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کام کو مجموعی طور پہ فعل کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ اس کام کو بامقصد کر رہے ہیں، ممکن ہے بے مقصد کر رہے ہیں، ممکن ہے اس کے اندر قصد ہے، کوئی ارادہ ہے آپ کا، ممکن ہے غیر ارادی طور پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں، یہ سارے کام جو ہیں یہ فعل کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن جب کسی فعل کے اندر کوئی مقصد شامل ہوتا ہے، جب کوئی ارادہ شامل ہوتا ہے، تو وہ کام جو ہے، وہ جو فعل ہے، وہ ہائے سے ہائر کنڈیشن کے اندر آتا ہے، پھر اسے ہم کہتے ہیں عمل۔ تو پہلے فعل کے لیے دیکھیے، قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ فعل کیا ہے؟ تو چونکہ وہ جانتے نہیں تھے اس مقصد کو، تو انہوں نے اس کو فعل کہا ہے۔ تو یہ فعل ہے، یہ اس میں مقصد ممکن ہے شامل بھی ہو اور ممکن ہے نہ بھی شامل ہو، تو وہ فعل ہے۔ لیکن جب کسی کام میں مقصدیت آ جاتی ہے، کسی کام میں ارادہ آ جاتا ہے، کسی کام کو کسی نتیجے حاصل کرنے کے لیے، کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، تو پھر وہ کام جو ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے عمل کے اندر۔ اب وہ اسے کہتے ہیں عمل، جس کے اندر آپ کا مقصد شروع ہو چکا ہے۔ اور عمل کے لیے آپ دیکھیے سورہ زلزال آیت نمبر 7-8 آخری جو آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کی، جس نے عمل کیا ذرہ برابر بھی خیر کا، تو وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر والا عمل کیا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ اب وہ کام کہ جو صرف محض فعل تک تھا، اب جب اس کے اندر انسان کے اختیار اور ارادے کی مداخلت ہوئی، یا اس کے اندر قصد آیا، یا بامقصد ہوا، یا ارادیت اس کے اندر آئی، تو اب وہ فعل جو تھا اب وہ ہائے سے ہائر کنڈیشن میں آ گیا ہے، اب وہ عمل ہو گیا ہے۔ تو فعل اور عمل کے اندر یہ بنیادی فرق ہے کہ فعل سارے ہی کام کو کہا جاتا ہے، لیکن اسی کام میں جب آپ ٹارگیٹڈ ہو جاتے ہیں، جب آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جس میں آپ کی خود ارادیت آپ کی شامل ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ فعل جو ہے وہ عمل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا لفظ ہے، وہ ہے صنع۔ پہلے ایک ہائے آپ کو بتایا، وہ ہے فعل، اب ہائر میں وہ عمل آ جاتا ہے۔ اب ہائیسٹ میں وہ کہاں آتا ہے، وہ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے صنع۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ایک کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ متخصص ہو جاتا ہے، یہ انتہائی مخصوص اور انتہائی جو کیا کہتے ہیں نا کہ توجہ طلب، انتہائی مرکوز جب آپ کسی چیز کے لیے، کسی عمل کے لیے ہو جاتے ہیں، آپ کی کنسنٹریشن کی انتہا ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہاں پہ قرآن لے کے آتا ہے صنع۔ تو ایک ہے فعل، ایک کام ہو رہا ہے، جب وہ ہائے پیمانے پہ ہے۔ اب وہی کام جب بامقصد ہوتا ہے تو اسے قرآن کہتا ہے عمل، اور وہی کام جب اور زیادہ بامقصد ہوتا ہے اور ہائیسٹ لیول پہ جاتا ہے تو اسے قرآن کہتا ہے صنع۔ تو ان تین الفاظ کے درمیان آپ نے فرق دیکھا، ایک ہے فعل، ایک ہے عمل، اور ایک ہے صنع۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے، اکثر میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمل الصالح کسے کہتے ہیں، عمل الصالح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مثبت عمل جو آپ کے اندر مثبت صلاحیت چھوڑ جائے اسے عمل الصالح کہتے ہیں۔ قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اور پھر ان کے عمل کے ساتھ صالحات کا ذکر کرتا ہے قرآن۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ وہ عمل جو آپ کے اندر مثبت صلاحیت چھوڑ جائے وہ عمل الصالح ہے۔ مثال کے طور پہ
روزہ عمل ہے، اور اس روزے میں برداشت جو ہے وہ صلاحیت ہے، یہ ہے عمل صالح۔ نماز ایک عمل ہے، اس کے اندر اطاعت جو ہے وہ ایک صلاحیت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام ایک عمل ہے جس میں دین ایک صلاحیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ایک عمل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے خوبصورت اور مثبت صلاحیت ہے۔ وہ صلاحیت جو انسانیت ساز ہو اسے عمل الصالح کہتے ہیں، جسے ہم اینڈ لیس ایفرٹ کہتے ہیں۔ وہ ایفرٹ، وہ جد و جہد کہ جس کا کوئی اختتام نہ ہو اور ہو بھی وہ مثبت، تو اسے عمل صالح کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عمل صالح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو، آپ کے والدین کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔